السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ ماہ ملکہ بائی مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب ملکہ۔ ملکہ وہ جو روز نیا سوال کرتی ہے، وہ پھر سوالی بن کر بھی دوسروں تک جاتی ہے۔ الیگزینڈریا، مصر۔ بھورے رنگ کے پلیٹ فارم ہیلز میں چلتی اس کی چال مضبوط، تیز اور شاہانہ تھی، کسی معلمہ کی حد تک شاہانہ۔ لابی میں لگے آئینے سے گزرتی المیرا دروازے سے باہر نکل گئی۔ کچھ مختصر گھڑیوں کے لیے پیچھے آئینے میں اس کا عکس ابھرا تھا، گہرا سبز منی بلیزر، اتنی گرمی میں، اور ٹخنوں تک آتی بنفشی رنگ کی سلک کی میکسی۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھ میں گردن کی ہڈی تک آ رہے تھے، بیچ کی مانگ نکالے کس کے پیچھے کیے ہوئے وہی دو لٹے چہرے پر برابر جھولتی ہوئی۔ المیرا نہایت محسن اچھی لگ رہی تھی، مگر سب سے بڑھ کر وہ اپنی سماجی حیثیت سے بلند لگ رہی تھی، جبکہ یہ کوٹ اس نے سستے داموں میں خریدا تھا اور یہ ڈریس آن لائن 1-2 نمبر ویب سائٹ پر سے آرڈر کر دیا تھا، مگر بقول اس کے کپڑوں کی قیمت انہیں مہنگا ظاہر نہیں کرتی۔ آپ کے اوڑھنے کا طرز انہیں مہنگا یا سستا بناتا ہے۔ وہ عمارت سے باہر نکلی تو بالکل سامنے ایک سیاہ رنگ کی آڈی کھڑی تھی۔ شیشے نیچے تھے۔ اندر سے جھانکتے احسان بن نوفل نے المیرا کو دیکھتے ہاتھ ہلایا۔ وہ 27 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، بال سیاہ چمکدار، رنگت گندمی اور نقش جیسے عربیوں کے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے تیکھے۔ سلام دوار الشمس، سورج مکھی۔ سیٹ بیلٹ بند کرتی المیرا نے اسے اگنور کیا۔ ہر 2 منٹ میں اب احسان اس کا ایک الگ نام رکھے گا۔ احسان سے اس کی ملاقات 1 سال پہلے ایک دوستوں کے ڈنر پر ہوئی تھی۔ وہیں سے یہ میں تم سے محبت کرتا ہوں المیرا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر نامی رٹ شروع ہوئی تھی۔ المیرا کا پیچھا کرنا، اسے کالز کر کے تنگ کرنا، میسیجز کرنا حد تو تب ہوئی جب اس نے المیرا کے پیچھے فلیٹ کو اس کی پیٹھ پیچھے پھولوں سے بھر دیا تھا۔ اس کی مالک مکان نے بی بی یہ شریفوں کا محلہ ہے کہہ کر اسے نکال دیا، اور اس کی قسمت پھوٹی جو وہ ایک اچھی رہائش سے نکل کر یہاں آ ٹپکی۔ المیرا اس سے تنگ تھی، بے تحاشا تنگ۔ وہ تو بعد میں اسے معلوم ہوا کہ احسان اس کے علاوہ کئی اور لڑکیوں کے پیچھے بھی یوں ہی گھومتا ہے۔ وہ جو الجھن تھی وہ کسی حد تک غائب ہو گئی۔ شاید یہ ٹھارس تھی کہ وہ بندہ اس کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں۔ اب اگر یہ آدمی اس کے پیچھے یوں ہی مر رہا تھا، اس کی نا کا بالکل احترام نہیں کر رہا تھا، اور سونے پر سہاگا وہ آدمی مفت کا پیسہ اس پر اڑانا چاہتا تھا، تو اب میں بھی المیرا بیچاری، اس میں بھی المیرا بیچاری کیا کرے؟ واپس آتے ہیں ان دونوں پر۔ ویسے تمہیں یہ گھٹیا عمارت چھوڑ دینی چاہیے اب۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے وہ پیچھے ہوئے المیرا کو فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ آواز میں فکر آیا تھی، آنکھوں میں ٹھڑک واضح تھی۔ یہ چھوڑ دوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ المیرا نے بیک مرر میں دیکھتے اپنا میک اپ درست کیا، جو کہ صرف ایک جامنی لپسٹک پر مشتمل تھا۔ میں ہوں نا، تمہیں اس سے 10 گنا بہتر جگہ دلوا سکتا ہوں۔ دل ہی دل میں اس نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ صرف 10 گنا؟ احسان کی بولتی زبان کو بریک لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھ عورت کو دیکھا۔ المیرا مسکرا رہی تھی یا پھر چیلنج کر رہی تھی؟ میری حیثیت اور مقام اسے چیز کا ہے۔ احسان، تم میری فکر مت کیا کرو۔ ہمیشہ کی طرح اگلے ہی لمحے المیرا کا روپ بدل گیا۔ مسکراتی مکار آنکھیں اب مان اور غرور سے سخت ہو گئی۔ احسان نے بغیر کچھ بولے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس عورت نے ہر کسی کے سامنے ایک الگ روپ بنایا ہوا تھا، جیسے زیبا کے سامنے وہ خود کو کامچور، مفلس اور بے بس ظاہر کرتی تھی، اسی طرح احسان کے سامنے وہ خود کو غیرت مند، محنتی اور بے نیاز ظاہر کرتی۔ کوئی بھی نہیں جانا تھا کہ المیرا کا اصل کیا ہے، کوئی نہیں، سوائے اب تک اس کے سابقہ باس کے، جس کے سر پر وہ آج مگ مار کر آئی تھی۔ آج ہی تو اس نے اپنا اصلی روپ دکھا دیا تھا۔ گاڑی الیگزینڈریا کی سڑکوں پر گامزن تھی۔ صرف ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف ڈھلتے سورج میں مصروف سڑک۔ آس پاس درخت، اونچی عمارتیں اور ٹھنڈی ہوائیں تھی۔
آنکھیں بند کرتے اس نے چہرہ کھڑکی کے بالکل قریب کر لیا۔ ایسی بڑی گاڑیوں میں ہی تو گھومنے کی خواہش ہے اسے، یوں ہی آزاد فضا میں بے فکری کے ساتھ سانس لینے کی چاہ ہے اسے سب کچھ چاہیے تھا، بس فرق صرف یہ تھا کہ اس میں سے اب اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں چاہیے۔ وہ ہو اور اس کا مقام۔ آج میں تمہیں ایک نئے ریسٹورنٹ لے کر جاؤں گا میرا۔ وہ جو آنکھیں موندے ٹھنڈی فضا کو اندر اتار رہی تھی، اس نے احسان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کیا یہ بندہ چپ نہیں رہ سکتا؟ تمہیں وہ جگہ بہت اچھی لگے گی، وہ بول رہا تھا، لیکن المیرا اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ ایسی دنیا جہاں اس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ اور صرف پیسہ۔ مجھے نہیں لگتا تم وہاں پہلے کبھی گئی ہوگی، وہ جگہ صرف وی آئی پیز کے لیے ہے۔ کتنا بولتا ہے یہ مرد۔ بیزاری سے آنکھیں گھمائی اور چہرے پر جھولتی لٹ کو پھونک مار کر پیچھے کیا۔ اچھا بھلا خوش تھی وہ، اس کا گیان نہیں رک رہا تھا۔ پس منظر میں احسان کی پرجوش آواز بھی سے سنائی دیتی رہی۔ میں لاسٹ ٹائم بیبا کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ لو جی، شروع ہو گیا اس کا بیبا نامہ۔ المیرا کا دل کیا احسان کو دریائے نیل کے پانی میں دھکا دے دے۔ اس آدمی کو اپنے ابا سے بہت پیار تھا۔ صحیح الفاظ میں کہا جائے تو پیار کم اور ڈر زیادہ تھا۔ وہ ایک ڈیڈز بوائے تھا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب اس کے ظالم جابر بابا تہا کرتے تھے۔ حیرت ہے، ایسے چنگیزی راج تلے بھی وہ نہ جانے کتنیوں سے مرض محبت میں مبتلا تھا۔ المیرا تو محض سر ہلا رہی تھی، خود پر جبر کرتی، آخر کو بھوک کا معاملہ اور پیٹ کا سوال تھا۔ وہ اپنی سونے کی مرغی کو ابھی ہاتھ سے گوا نہیں سکتی تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، بغیر رکے بولے ہی جا رہا تھا، جب آخر کار یا اللہ شکر ہے تیرا، اس کا فون بجا۔ برا منہ بنا کر جو اس نے فون اٹھایا تھا، کالر آئی ڈی دیکھ کر چیختے چیختے رکا۔ ڈرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ المیرا سمجھ گئی تھی دوسری طرف اور کوئی نہیں اس کے۔ کہاں ہو نالائق، کرخت عربی لہجہ، اس کے ببا ہوں گے۔ احسان نے روحانسی سے آواز نکالی۔ المیرا نے مسکراہٹ دبائی۔ لائبریری آیا ہوں بابا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے صدمے سے اسے دیکھا۔ یہ بیچ روڈ کے کون سی لائبریری کھلی تھی؟ فوراً گھر پہنچو۔ بغیر اس کی سنے فون رکھ دیا گیا۔ احسان بیچارہ جی بابا کرتا رہ گیا۔ المیرا سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو لمبے لمبے سانس لینے میں مصروف تھا۔ ایسا بھی کیا ڈر اپنے باپ سے؟ معاف کرنا المیرا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنی سیٹ پر مکمل آگے ہوئی۔ 10 منٹ ہوئے تھے ابھی، صرف 10 منٹ۔ المیرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس سے پہلے ہی وہ ایک طرف کر کے گاڑی روک چکا تھا۔ ہم لوگ کل ملیں گے نا، میں ببا سے تمہیں ملواؤں گا۔ المیرا کو معلوم تھا یہ بس خالی بہانے ہیں، اتنا وہ جرات مند۔ اپنا خیال رکھنا، شب بخیر۔ آگے ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور المیرا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہانکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو المیرا؟ معصومیت سے سوال کیا۔ تمہیں پتا ہے میں اپنے ببا کی بات ٹال نہیں سکتا۔ تم ایسے کیوں ہو احسان؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے احسان آہستہ سے آواز میں کہا۔ کیا؟ احسان کے تاثرات سوالیہ تھے۔ المیرا کی آنکھوں میں موجود سبز اور بھورا رنگ آپس میں گھلا تھا۔ تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر جا رہے ہو، جبکہ مجھے لائے بھی تم ہو۔ یوں لگتا تھا وہ پتھر کا ہو گیا ہو، اور المیرا کی ہی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ ہیزل آنکھوں والی لڑکی مسکرائی بھرپور طریقہ سے۔ مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ تھوڑی سی گردن ٹیڑھی کی۔ مگر بابا، اتنی شام میں اکیلے میں کہاں جاؤں گی؟ تم جانتے ہو اس وقت مصر ایک اکیلی عورت کے لیے کتنا غیر محفوظ ہے۔ لیکن المیرا ببا روحانسی سے آواز میں کہا۔ گاڑی کا کھلا دروازہ بند کیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ He can't wait، وہ انتظار کر سکتے ہیں۔ سہمی ہوئی نگاہ المیرا پر ڈالتے اس نے گاڑی ریورس کی۔ کچھ نہیں ہوگا احسان، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ مرد اتنا نہیں ڈرتے۔ اس کی ہنسی فضا میں آزبر ہوتی جلد ہی فنا بھی ہو گئی۔ ویسے بھی یہ مرد ہوتی ہی بے وقوف ہے۔ اس کی تیاری کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ اب اگر احسان اپنے ببا سے تھوڑی ڈانٹ کھا لے گا تو کون سا ملکی خزانہ میں کمی آ جائے گی۔ باب محافظ۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اس کی مشقت بھری زندگی میں ایک اور دن تمام ہوا۔ مصر میں ایک اور دن گزر گیا، اور اس دن کے اختتام میں اس نے کیا دیکھا؟
گلے جان تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گی، کچھ نہیں بدلنے والا۔ تھکے تھکے قدموں سے بمشکل ہی وہ لفٹ سے باہر نکلی۔ بے تحاشا بدبو اور گھٹن نتنوں سے ٹکراتے ہوئے اندر جسم تک پھیل گئی۔ اس کے لال ہیلز میں قید پاؤں دھڑ کر رہے تھے۔ ہلکے سنہری بالوں والی پونی جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر لگی نیلی فریم کے پیچھے بے تحاشا ہلکی نیلی آنکھیں اداس تھی۔ فرش کو زمین پر گھسیٹ کر لاتے اس نے چابی گھماتے اپنے ایک کمرے کے فلیٹ کا دروازہ کھولا جہاں گل جانا کی رہائش تھی۔ وہ قاہرہ کا مڈل کلاس علاقہ تھا۔ وہاں لوگ زیادہ تر اسی طرح کے فلیٹس میں ہی رہتے تھے اور ایسی عمارات کا باہر دیکھو تو ترس آتا تھا اور حیرت ہوتی تھی کہ یہ عمارت کڑی کیسے ہے۔ دروازہ کھول کر اندر آئی اور سوئچ بورڈ پر واحد بتی جلا دی۔ پورے کمرے میں لگا ایک بلب روشن ہو گیا۔ باہر سے جھینگر کے چہچہانے کی آواز اور کمرے میں چھایا اکیلا پن افسردہ تھا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا اور اس میں موجود ڈبل بیڈ اس کو اور بھی چھوٹا ظاہر کرتا تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا واش روم تھا، اس کے ساتھ موٹی مگر اندر سے چھوٹی الماری تھی۔ بستر کی مشرق میں ایک بالکنی تھی جس میں بمشکل ایک انسان کے کھڑے ہونے جتنا شگاف تھا۔ بالکنی کے ساتھ ایک ٹیبل تھا اور اس ٹیبل سے آگے کچن کا تھوڑا بہت ساز و سامان۔ چیزیں ایک دوسرے پر گر رہی تھی۔ کچھ دیر دروازے میں کھڑے رہنے کے بعد گل نے پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کیا، بیگ کو بیڈ پر اچھالا، ہیل زور سے اتاری، ایک بیڈ سے ٹکرائی اور ایک باتھ روم کے راستے میں گر گئی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ بیڈ کے قریب آئی اور غصہ سے الٹا لیٹ گئی۔ منہ چادر کے اندر تھا اور بازو دونوں طرف پھیلے تھے۔ بالکنی سے جھانکا تو رات کے اندھیروں میں سجا قاہرہ نظر آئے گا۔ یہ شہر رات کو جیتا تھا لیکن گل کو یہ منظر اپنا گرویدہ نہیں بنا پایا۔ روز تو دیکھتی تھی وہ یہی دھول کا اڑتا غبار، عجیب اونچی عمارات اور ٹوٹی سڑک پر کھیلتے بچے۔ اس کو یہ سب ضرور اچھا لگتا اگر جو اس کی زندگی اچھی ہوتی، اور سارا مسئلہ یہی تھا۔ زندگی ہی تو اچھی نہیں تھی۔ گل نے چہرہ پھیر کر بالکنی کی طرف کر لیا۔ کھڑکی بند تھی، کمرہ خاموش تھا، بس پھپڑوں کو اندر تک جلا دینے والا خمار تھا۔ اٹھ کر اس نے کھڑکی کھولی تو سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، بالوں سے نکلتی لٹیں ہوا کے دوش پر اڑی۔ تھکی تھکی سانس خارج کرتے وہ کھڑکی سے ہٹی، نظر ٹیبل پر پڑی اس کمرے کا سب سے پیارا اور سب سے اہم کونا اسے برقی کمکموں سے سجایا تھا۔ اس میں قطار در قطار کتابیں موجود تھی۔ کوٹ آف تھرون اینڈ روزز کی تمام کتابوں کا کلیکشن اور اس کے اوپر رکھا ہیری پوٹر کے ننھے سانچے۔ گل آسودگی سے مسکرائی۔ ہیری پوٹر کی کتابوں کا کلیکشن وہ ترکی ہی چھوڑ کر آئی تھی اور یہ باقی ساز و سامان اس نے یہی مصر سے خریدا تھا۔ اس کی یہ فینٹیسی کی کتابیں ہی اس کی کل کائنات تھی۔ کمرے میں ایک اور چیز بھی تھی۔ اس کے بیڈ کی دیوار پوری کی پوری مارول کے پوسٹر سے بھری ہوئی تھی۔ اداس مسکراہٹ کے ساتھ لال ناخنوں والی انگلیاں میز پر پھیری۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر درجنوں ہی سٹیکرز چسپا تھے۔ کچھ دیر تک ہماری کہانی کا کردار یوں ہی کھڑا ان معدنیات کو سراہتا رہا۔ ان چیزوں میں اس کی جان بستی تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کی جان ایک اور چیز میں بستی تھی۔ اداس مسکراہٹ فنا ہوئی، نیلی آنکھیں خالی ہوئی، ماتھے کی سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ اس نے سر اٹھایا۔ ٹیبل کے سامنے والی دیوار اندھیرے میں تھی، روشنیاں بند تھی، لیکن اتنا ضرور محسوس ہوتا تھا کہ وہاں کوئی سافٹ بورڈ موجود ہے۔ گل نے لال ناخن کی مدد سے سوئچ دبایا۔ تمام بتیاں لکیر میں جلیں اور پھر ہمیں نظر آتا ہے سچ، کہانی کا دوسرا رخ۔ جگہ جگہ اس بورڈ پر بس ایک ہی لڑکی کی تصویر تھی، 18-19 سال کی معصوم سے دکھنے والی لڑکی۔ اس کے بال لمبے گھنگرالے سنہری تھے اور رنگت دودھ جیسی سفید۔ یہ گل جان کی بہن تھی، اس سے چھوٹی اور ان 4 بہنوں میں تیسری نمبر والی بہن یاسمین جان، جو 3 ماہ پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی اور اسے ڈھونڈنے کے مراحل میں اس کی بہن یہاں مصر تک آ پہنچی تھی۔ سوچنے میں مشکل تھا، کرنے میں ناممکن، اور وہ بھی جب کہ آپ کے پاس نہ پیسہ ہو نہ تعلقات، بس ایک خط ہو جو یہ بتائے کہ وہ مصر جا رہی ہے۔ اسے ڈھونڈنے مت آنا۔ نہ جانے اس کی بہن کہاں ہوگی۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ لال کوٹ والی لڑکی غائب ہو گئی تھی تو وہ پیچھے میز خالی رہ گیا۔ فیری لائٹس میں چمکتی چیزوں نے پورے کمرے کو پر رونق بنا دیا۔ اگر غور کرو تو تصویر میں دیکھتے ہیں اس لڑکی کی آنکھیں خالی تھیں، گل جیسی ہی شفاف ہلکی نیلی آنکھیں، مگر ان میں چمک ندارت تھی۔ ابلتے ہوئے پانی کو انسٹنٹ نوڈلز کے ڈبے میں انڈیلا تو اٹھ کر
آتی جھاگ اس کے چشموں پر ٹھہر گئی۔ فوراً سے اتار کر انہیں صاف کیا، مسالے وہ پہلے ہی ڈال چکی تھی، اس لیے نوڈلز کو چاپ سٹکس کی مدد سے ہلاتے ہوئے اوپر نیچے کیے۔ گل کو لگا تھا اسے بھوک نہیں تھی، لیکن کھانے کو دیکھتے ہی ساتھ پیٹ نے کلمہ شہادت پڑھ کر ہمت ہار دی۔ صبح کے 1 کپ کافی کے بعد بھوک واجب تھی۔ وہ پیسے بچانے کے لیے کھانے سے گریز کرتی تھی۔ دن میں 1 وقت کا کھانا، اور اگر کبھی زیادہ بھوک لگی تو 2 وقت کا۔ نوڈلز کو میز پر رکھا، لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی گھسیٹتے بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے نیچے سچ شکر تھا کہ ہلکے نہیں بنے تھے، البتہ رنگت دودھ جیسی ہونے کے بجائے کمزوری کے باعث زرد ہو گئی تھی۔ گلے جان نے ڈھیلی سی نیلی شرٹ کے نیچے لال سویٹ پینٹس پہنی رکھی تھی۔ لگتا ہے اسے لال اور نیلا رنگ بہت پسند تھا۔ ہلکے سنہری یا بلانڈ بال ڈھیلی پونی میں قید تھے۔ وہ 23 سالہ لڑکی اب لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی پوری طرح تیار تھی۔ آج پھر کون سی کرائم تھرلر دیکھی جائے؟ سامنے لگی اس کی بہن کی مسکراتی تصویر اندھیرے میں تھی۔ غیر قانونی طریقے سے نیٹ فلیکس آن کیا۔ بھائی غریب تھی وہ، اور شو کی تلاش میں نکل پڑی۔ 15 منٹ گزر گئے سے پھر جا کر ایک اٹیلین مووی ملی۔ نام کافی عجیب تھا، اور اپنی بورنگ زندگی کے 3 گھنٹے وہ اسے اندھوں کی طرح دیکھ کر نہیں گزار سکتی تھی۔ اس لیے ساتھ گوگل کھولا اور مووی کے بارے میں معلومات پڑھنے بیٹھ گئی۔ نوڈلز پڑے پڑے ٹھنڈے ہوتے گئے۔ اس کی بہن کی مسکراتی تصویر ساکت تھی، اور وہ لڑکی جو اس مووی کے متعلق رائے پڑھ رہی تھی اب اس فلم کے بنیادی اداکار کو سٹالک کرنے میں مشغول تھی، جہاں سے اسے معلوم ہوا کہ 2 مرتبہ طلاق ہوئی ہے، اور اب وہ لوگوں کی مختلف رائے پڑھ رہی تھی۔ تھرلر دیکھنے بیٹھی تھی، اداکاری ڈرامہ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، گھر بسانے کی بات پہ بات جھگڑا کرے تو کون انہیں نبھائے گا۔ نخوت سے بڑبڑاتے اس اداکار کی سابقہ بیوی کا نام کی ورڈز میں ڈالا۔ اس کو طلاق تو ابھی ماں پہلے ہی ہوئی تھی، اتنی جلدی اگلی منگنی بھی کر لی۔ یقیناً میاں پر چیٹ کیا ہوگا، تبھی تو طلاق ہوئی ہے۔ اداکارہ کی تصاویر تلے وہ تنقیدی جملے تو یوں لکھ رہی تھی جیسے 5 منٹ نہیں 5 صدیوں سے جانتی ہو۔ گل کا شمار اسی آبادی میں ہوتا تھا جو عورت ہو کر عورت پر تنقید کرتی تھی۔ یہ اداکارہ کا بھی کوئی دین ایمان نہیں، آج بغل میں یہ تو کل بازو کسی اور کی گردن میں۔ انگریزی میں کمنٹ لکھتے وہ محنمک تھی۔ جب کمرے میں فون بجنے کی آواز گونجی، ہلکی سی گردن پھیر کر بیڈ پر رکھے اپنے فون سکرین کو دیکھا۔ لمحے کے 1000ویں حصہ میں پورے بدن میں بجلی سے دوڑی۔ وہ اٹھی اور بیڈ پر پڑے اپنے فون اٹھایا اور چھوٹا سا لال رنگ کا آئی فون بڑے بہن نرگس جان کالنگ۔ اس کی مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ آبلا باجی مرحبا، کیسی ہے؟ میں نے تم سے ہفتہ پہلے کیا کہا تھا؟ سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مسکراہٹ اس کے سوکھے ہونٹوں سے جدا ہو گئی۔ جی آبلا۔ اب وہ بولتی تو لہجہ مایوس تھا اور آنکھوں میں شرمندگی۔ روزی کا ہفتے سے چیک اپ رکا ہے، طبیعت بگڑ گئی ہے اس کی۔ روزالین جان، گلے جان کی سب سے چھوٹی 13 سالہ بہن جو دماغی طور پر معذور تھی۔ گل کی زبان تالو سے لگی۔ اس نے اپنی نوکری کے متعلق بتایا تو اس کی بہن سیدھا پہلی فلائٹ کٹا کر اس کی بوٹیاں کرنے میں سر پہنچے گی۔ اس یاسمین گالی کے پیچھے تم مصر کی ریت چھاننے پہنچ گئی ہو، اور جو تم یہاں بھوکے مر رہے ہیں اس کا کیا؟ بالکنی پر کھڑی وہ اپنی بہن کی چیخو پکار گردن جھکائے سن رہی تھی۔ فون کی دوسری طرف گلے جانا کی سب سے بڑی بہن نرگس جان تھی۔ وہ گل سے 13 سال بڑی اور ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا سہارا تھی۔ میری بات سن لو گل، اگر جو تمہیں مزید 1 ہفتے میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تو شرافت سے واپس یہاں پہنچو۔ میں اکیلی کما اور تم سب کو سنبھال نہیں سکتی۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے 3 مہینے کافی ہوتے ہیں۔ بالکنی میں کھڑی لڑکی نے ریلنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس کی بہن میں احساس مر چکا تھا۔ نہیں، زمانے نے ان کے اندر سے احساس مار دیا تھا۔ مزید کچھ بولے بنا کال کٹ گئی۔ آئی اپنی سنائی اور چل دی۔ غالباً روزی نے کچھ گرایا تھا، اس لیے آخر میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی، یا پھر وہ اس کے کندھے تھے جو بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے تھے۔ لیکن پھر کھوکھلے وعدوں کا بوجھ اٹھاتی ہڈیوں کی چٹکنے کی آواز کہاں آتی ہے؟ تم کہاں ہو یاسمین؟
مصر کی روشن سڑکوں، عمارتوں اور آسمان کو دیکھتی وہ ایک بہن تھی جو اپنی بہن کو ڈھونڈتے تھک چکی تھی۔ 3 ماہ ہی ہوئے تھے بس، لیکن ان 3 ماہ میں اس نے جو دیکھا، یوں لگتا تھا 3 سال کی مسافت طے کی ہو۔ وہ جینا چاہتی تھی، لیکن زندگی جینے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے جو خالی جیبوں سے ادا نہیں ہوتی۔ تھکن زدہ سانس خارج کرتے وہ بالکنی سے ہٹی اور کھڑکی بند کر دی۔ میز پر رکھا اس کا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ چاند سورج کے راستے سے ہٹا تو سیاہی روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ سورج کی کرنیں پورے مصر میں پھیل گئی تھی۔ گلے جان کے کمرے کی بالکنی میں بھی کرنوں نے اندر جھانکا۔ سنہری بالکنی کی پونی اور ایک ہاتھ چادر سے باہر تھا۔ وہ ابھی بھی منہ پر چادر ڈالے سو رہی تھی۔ روشنی آہستہ آہستہ اس کے پورے بیڈ پر پھیلی۔ کمرے میں لگے مارول کے پوسٹرز اب صاف نظر آئے۔ ان سے دور رکھی میز آدھی روشنی میں تھی۔ ہیروئن کا چہرہ آدھا روشن تھا۔ گل کو چہرے پر جب گرمائش محسوس ہوئی تو آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کوئی کارروائی نہیں کی، نہ کروٹ لی، نہ چادر سے آدھا چہرہ ڈھکا، نہ شور مچایا کہ اس نے سونے دیا جائے۔ وہ سب پیچھے رہ چکا تھا۔ وہ سب وہ والی گل جان کہتی تھی جس کی زندگی میں کوئی مصروفیت، کوئی غم نہیں تھا۔ جس دن وہ ترکی کی سرزمین چھوڑ کر یہاں آئی تھی بہت کچھ بدل گیا تھا، شاید کبھی نہ صحیح ہونے کے لیے۔ روشنی اس کی آسمانی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آئی تو نکاری رنگ کی لگی۔ گل لیٹی رہی، اس کی اینک ساتھ میز پر موجود تھی۔ چھت پر لٹکا پنکھا آہستہ سے جھولتا اونچی گڑگڑاہٹ کا باعث تھا۔ قصور اس پنکھے کا نہیں، اس عمارت میں ہر پنکھے کا یہی حال تھا۔ ایک اور دن دوبارہ۔ جو ایک واحد چیز اندھیرے میں تھی وہ میز کے سامنے والی دیوار پر لگی یاسمین کی تصاویر اور ان کے ساتھ لگا اس کا آخری خط۔ اس لڑکی کی آنکھیں اس وقت بھی خالی تھی، نہ جانے کب سے خالی تھی۔ باب منصف، بادلوانا، اسپین۔ ایک طرف سمندر اور دوسری طرف وہ اینٹوں کی سڑک۔ بادلوانا میں مصروف ترین گھنٹوں میں سے ایک اور کو کاٹ رہا تھا۔ دھول اڑاتی گاڑیاں، ٹریفک میں بکتے جھکتے لوگ اور درمیان سے پیدل گزرتے راہگیر۔ ہر دن کی طرح آج بھی ویسا ہی مصروف، گرد میں لپٹا ہوا۔ بس ایک اس کے لیے آج کا دن ویسا نہیں تھا۔ فرحان کی فارمیسی کے پیچھے دروازے میں بیٹھا دبیر کسی گہری سوچ میں تھا۔ بغیر بالوں والے سر پر نیلی بیس بال کیپ الٹی کر کے کانوں کے پیچھے لے جا کر پہنی تھی۔ ایک پاؤں مسلسل پتھریلی روش پر کسی ساز کی طرح ٹکرا رہا تھا، پہلے اوپر پھر نیچے۔ دبیر، دبیر! اندر سے فرحان کی آواز آئی، مگر اس انماہک میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ آنکھیں مسلسل انہی ہندسوں کو پڑھنے میں مشغول تھی، وہ ہندسے جو اس پیلے اور سفید اشتہار کے کونے میں لکھے تھے۔ ماہ ملکہ کروز شپ، جہاں قسمت کو آزمایا اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ اس وقت دبیر السازار کو جاب سے کئی زیادہ ضرورت پیسوں کی تھی، ان پیسوں کی جو اس کا قرضہ اتارنے میں مدد کرے۔ دبیر، تمہیں آواز نہیں آتی؟ فرحان اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ پیسوں کے ساتھ ساتھ اسے کچھ وقت کے لیے منظر عام سے ہٹنا بھی تھا۔ اسے یہاں کال کرنی چاہیے؟ اپنے ہی خیالوں میں گم خود سے ہم کلام تھا۔ فرحان بہت دیر اس کے سر پر کھڑا رہا، مگر جب اندازہ ہو گیا کہ آج وہ پتھر کا انسان ٹس سے مس نہیں ہوگا، اس پر لعنت بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں، وہ کال کرے گا۔ بالاخر فیصلہ لے لیا گیا تھا۔ فوراً سے اٹھا اور پیچھے آتش دان پر رکھا لینڈ لائن اٹھایا، نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی، دل میں اندر کہیں ایک خوف بھی تھا۔ چھٹی ہی سے اشارہ جو کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ 5ویں مرتبہ گھنٹی گئی، اس کا دل ڈوبا ہی رہا تھا جب ماہ ملکہ کروز شپ کی ہائرنگ سروسز میں کال کرنے کا شکریہ۔ ہاؤ مے آئی ہیلپ یو؟ امید کی ایک لہر اس کے پورے چہرے پر چھا گئی۔ آنکھ پر ابھی پٹی لگی تھی، ہونٹ ابھی بھی ایک طرف سے پھٹا تھا۔ وہ اسی پھٹے ہوئے ہونٹ سے مسکرایا۔ مسکرانے پر اس کے چھوٹے دانتوں سمیت مسوڑے بھی ہلکے سے نظر آتے تھے۔ باب محافظ، ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ میں آتے ہیں۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم شدہ تھا۔ ڈاؤن ٹاؤن وہ علاقہ تھا جہاں رہائش کم اور شاپنگ، کھانا اور تفریح سہولیات زیادہ تھیں۔ یہ ایک طرح سے مصر کا تجارتی علاقہ تھا۔ اگر تم کسرال نائل پر کھڑے ہو تو تمہیں اس شہر 2 حصوں میں بٹا نظر آئے گا، اور وہ دونوں ہی سکے کے 2 الگ رخ لگیں گے۔ درمیان میں نائل قابل
کابل کھاتا دریا اور دونوں طرف ان لوگوں کے بھرا ہوا مصر کا دارالحکومت قاہرہ ایسی ہی ایک مصروف سی شہراہ پر آتے ہیں۔ یوں لگتا تھا آپ یورپ کے کسی سڑک پر ہیں۔ اونچی لمبی بھوری اینٹوں کی عمارت اور بھوری سڑکوں کے کناروں پر لگے سیاہ اسٹریٹ لیمپ۔ ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ کا روزمرہ کی زبان میں اسما علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ گل نے آج گہرے فیروزی رنگ کا بلیزر پہنا تھا۔ سامنے کے 3 بٹن بند تھے اور اندر سے وہی کل والی سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ 5 انچ کی اونچی سیاہ ہیل میں بمشکل چلتے اس نے ایک پھول کی دکان پار کی۔ تھوڑا سا آگے آئی تو اس کی منزل تھی ایک قدرے گمناک سا سڑک کا وہ کونا جو باقی عمارتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ گل نے بازو پر لٹکائے پرس کو سنبھالا اور اپنی پونی کو لہراتے کیفے کا دروازہ پار کیا۔ ایک منزلہ سفید اور ہلکے سبز رنگ کی عمارت جس کے اوپر بڑا بڑا یاسمین درج تھا۔ وہ اندر آئی تو کیفے خالی تھا سوائے ایک میز کے جہاں 2 دوستیں کانوں میں خسر پھسر کرنے میں مصروف تھی۔ ایک اخضر آنکھوں والی، دوسری حجابی۔ اپنے نام کی طرح کیفے اندر سے ایک یاسمین کا پھول ہی لگتا تھا۔ دیواریں، فرنیچر، حتیٰ کہ برتن بھی یاسمین کے پھول کی یاد دلاتے تھے۔ گل میز کو صاف کرتی یہ چہچہاتی آواز اس کیفے کی مالک تھی، اتنے دنوں بعد آئی ہو۔ آگے بڑھتے وہ گل سے بغل گیر ہوئی۔ 40 برس کی دکھنے والی وہ فرہبہ مائل عورت نے چہرے کو حجاب میں ڈھکا تھا، عام مصری حجاب جس میں آپ کا چہرہ صرف نظر آئے، جبکہ وہ مصری بھی نہیں تھی، بس پوری عمر اس ملک میں رہ کر اس کے رنگ میں رنگ گئی تھی، بس مصروفیات زیادہ ہو گئی تھی بشرا۔ کیفے کے اندر ہلکی سی دھن کا سوز تھا، غالباً کسی ترک گانے کا۔ آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ کیفے کیسا جا رہا ہے؟ اپنے پرس کو اس نے کاؤنٹر پر رکھا اور خود کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیفے کا حال تمہارے سامنے ہے۔ بشرا کی ٹھنڈی آہ بھرنے پر گل نے جھکی نگاہوں کے ساتھ آس پاس دیکھا، یہاں سب کا یہی حال تھا۔ وہ عورت کاؤنٹر کی دوسری جانب کھڑی کپڑوں کے شیلف صاف کرنے لگی۔ ہر کیفے کی طرح یہاں بھی وہی مہک تھی، کافی کا دانے اور چائے کی۔ یاسمین کا کچھ پتہ چلا؟ بشرا نے عام لہجے میں پوچھا۔ گل کا چہرہ البتہ ویسا ہی رہا، مایوس کن پریشان۔ اس کا چہرہ ہر حال میں ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ پورا سال سوگ میں ہو۔ کس چیز کا سوگ؟ سوگ نہ ماننے کا سوگ شاید۔ کیسے پتہ چلے گا؟ بشرا ناگواری سے کہا۔ پتہ تو تب چلے گا نا جب جیب میں کچھ ہوگا۔ اتنے بڑے شہر میں اسے اکیلے تو ڈھونڈ نہیں سکتی۔ ڈیٹیکٹیو کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے میرے پاس نہیں۔ اور تو اور بشرا سمجھ چکی تھی گل ٹراما ڈمپنگ کے موڈ میں ہے اور یقیناً وہ خالی پیٹ آئی ہے۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتے اس نے گل کو درمیان میں ٹوکا۔ ناشتہ کیے بغیر آئی ہو؟ گل کی بولتی زبان کو بریک لگانا چاہتے ہوئے بھی ندامت سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ شکایتی نگاہ پر ڈالتے بشرا نے کچن کا رخ کیا۔ 1000 مرتبہ بولا ہے خالی پیٹ گھر سے مت نکلا کرو۔ گل جان اب وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سوائے ان 2 لڑکیوں کے جو اس نے تھوڑی دوری پر کھیکی میں مصروف تھی۔ 1 منٹ، آج تم ان کے والد سے ملو گی؟ گل عموماً اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن اب کانوں میں آواز پڑ ہی رہی تھی تو وہ کیا کرے، سو اس نے تھوڑا غور کر کے سننا شروع کیا۔ وہ تو نہیں ملوائے گا، اس قدر ڈرپوک ہے وہ۔ آنکھوں کے کنارے سے وہ دیکھ سکتی تھی یہ جملہ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے کہا ہے، مگر وہی لڑکی دوبارہ بولی اور اپنے چاکلیٹ سموسہ کا نوالا لیا۔ میرے پاس اپنے بھی کچھ طریقے ہیں۔ کون سا غم؟ کہاں کا غم؟ گل کی ساری توجہ کا مرکز اب وہ 2 لڑکیاں تھی۔ یہ اخضر آنکھوں والی اتنا اونچا کیوں بولتی ہیں؟ اس کی دوست تھوڑی دیر خاموش رہی۔ اس نے ٹی پنک حجاب پہنا تھا۔ المیرا؟ اوہ، تو اس سموسہ والی کا نام المیرا ہے۔ اب تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس کی دوست کی آواز میں خوشی اور جوش سے زیادہ شک اور تفتیش تھی۔ المیرا نامی لڑکی نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک گہری خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، اپنا سموسہ اٹھایا اور اسے کھانے لگی۔ گل کی آنکھیں ستائش سے پوری کھلی اور دیکھتے دیکھتے چمکنے لگی۔ وائے وائے واہ واہ! اس لڑکی کے متعلق گل کی مختصر سی رائے بنی، پکا کوئی گولڈ ڈگر ہے۔ کچھ دیر بعد کیفے میں چلتی مدھم دھن اور دور بیٹھی ان 2 لڑکیوں کی کھکی سب ویسا ہی تھا، سوائے اوریو ملک شیک کی
ہلتی برفوں کی آواز، وہ پچھلے سین سے ایک اضافی شے تھی۔ مجھے یاسمین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا بشرا۔ سامنے کھڑی عورت نے ملک شیک کا بڑا سا مگ اور 2 چاکلیٹس سے بھرے کراسنٹ گل کے سامنے رکھے۔ گل کچھ مانگتی نہیں تھی، بشرا اسے خود پیش کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ بچی پرائے ملک میں پریشان گھوم رہی ہے، اور ویسے بھی اپنے ملک اور زبان کے لوگ جب دیار غیر میں مل جائیں تو مانو سیت ہونا فطری ہے۔ میری بہن کو الٹا لگتا ہے میں یہاں عیاشی کر رہی ہوں۔ یاسمین کے ساتھ ساتھ میں بھی بھاگ گئی ہوں۔ ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا اور اسٹرا کی مدد سے ملک شیک کا بڑا سا گھون بھرا۔ بشرا غور سے اس کی بات سننے لگی۔ ہاتھ میں قہوہ تھا اور ایک طرف بکلاوا رکھا تھا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے دوسری کی بات پر کہکا لگایا۔ بشرا نے ایک ناگوار نگاہ ان پر ڈالی۔ اور تو اور اب تو میری نوکری بھی چلی گئی ہے۔ اگر یہ ملک شیک کا سہارا نہ ہوتا تو ابھی تک اس نے رونا شروع کر دینا تھا۔ اتنی دکھ بھری زندگی کس کی ہوتی ہے بھائی؟ نوکری سے کیوں نکالا؟ بکلاوا اٹھا کر تھوڑا سا کھایا۔ اس کی بات نے گل کے زخم ہرے کر دیے۔ ایک بھوری رنگت والا کھڑوس چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ کل سے وہ ہر زبان میں آنے والی گالیوں سے فاتر کو نواز چکی تھی، مگر نفرت تھی اس کے کم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ اس خبیث کو اللہ پوچھے۔ غصے سے بولتے اس نے مٹھی بند کی، میز پر باری۔ بشرا ساکت پتلیوں کے ساتھ اپنی چائے اد لبوں سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اللہ سوال کرے گا اس سے، اللہ سزا دے گا اسے۔ آنسو روکنے کے باعث اس کی ناک، آنکھیں، چہرہ سب کچھ لال ہوا۔ بشرا کو بے اختیار ترس آیا، کوئی آنسو روکتے ہوئے اتنا برا بھی لگ سکتا ہے؟ ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کرتے اس نے دوبارہ اپنے ملک شیک کے مگز کے ساتھ منہ لگا لیا۔ کراسانٹ چھوئے تھے۔ کیوں نکالا نوکری سے؟ ایک کونے کی مدد سے تھوڑا آگے ہوئی۔ دماغی مسئلہ ہے اس کا، اور کچھ نہیں۔ سمجھتا ہے بس دنیا کی ساری عقل میرے ہی 1.5 فٹ کے قد میں ہے۔ ہاتھ کی پش سے ہونٹ صاف کیے۔ نیلی آنکھیں نم تھی، فریم ساری گیلی تھی۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس یہی کسر تھی۔ باخدا اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ مجھ جیسے غریب اور مفلس کا حق مارا ہے، اس کو بھی اس کا باپ نہیں ملے گا۔ رونے اور دہائی دینے کے درمیان اسے یاد آیا وہ بھوکی ہے۔ جذبات میں بہتے ہوئے اس نے کراسنٹ اٹھایا اور اس میں دانت گاڑ دیے۔ بشرا نے گہری سانس لی، اور گل ترک زبان میں ہی بات کرتے تھے۔ عربی گل کو نہیں آتی تھی، انگریزی بشرا کو۔ تو اب کراسنٹ کھاتی گل کے منہ سے ارد گرد چاکلیٹ لگی۔ اب تم کیا کرو گی؟ چائے کا لمبا سا گھون بھرا۔ گل نے ایک مایوس کن نگاہ بشرا پر ڈالی۔ کیا کروں گی؟ نوکری کرنی ہے، پیسے چاہیے مجھے، ڈھیر سارے پیسے۔ یاسمین کو نکال کر لے جانا ہے۔ آنکھوں میں جوش لیے بولی، کیا معلوم تمہاری بہن واقعی بھاگی ہو؟ بشرا نے چچکتے ہوئے کہا۔ گل جان کا اعتماد قابل دید تھا۔ یاسمین جتنی معصوم لڑکی سے میں اتنے بڑے قدم کی توقع نہیں رکھتی۔ تم میری بہن سے ملی نہیں ہونا بشرا، تبھی یہ سوچ رہی ہو، ورنہ وہ تو اس قدر بھولی ہے کہ کوئی راہ گیر سے ٹافی کی آفر کرے تو وہ باخوشی لے لے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں ٹھہر گیا۔ مالکن کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ تمہاری بہن کی کیا عمر ہے؟ اگلے ماہ 19 کی ہو جائے گی۔ لہجہ اور آنکھیں نرم مگر اداس تھی۔ گل خالی چائے کا کپ میز پر رکھا۔ سارے کیفے میں شیشے کی لکڑی سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ میری مانو ترکی واپس چلی جاؤ، یہاں رہ کر تم صرف خود کو تکلیف دے رہی ہو۔ تم نے بتایا تھا نا مجھے کہ تمہاری بڑی بہن وہ تمہارے یہاں آنے کے حق میں نہیں۔ تم اپنی مرضی سے اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی ہو، تو پھر فائدہ؟ چلی جاؤ۔ گل نے کوئی جواب نہ دیا۔ لال نیل پالش سے سجے ناخنوں کے ذریعے وہ خالی مگ پر لگے ٹھنڈے قطروں سے کھیلنے لگی۔ وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی عزت کا سوال تھا۔ ایک بہن تک وہ نہیں ڈھونڈ سکی۔ کیا اس قدر ناکارہ تھی وہ؟ بشرا نے اپنے سامنے بیٹھی 23 سالہ لڑکی کو بےچارگی سے دیکھا۔ وہ سوچ نہیں رہی تھی، اس کا فیصلہ عطل تھا۔ وہ کامیاب ہوئے بغیر میدان چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ پس منظر میں وہی دھن، ان لڑکیوں کی عربی میں باتیں اور کیفے کی کچن میں چلتے پنکھے کی آوازیں تھیں۔ باہر چلتی ٹریفک، لوگوں کا ہجوم میں شور مچانا، گاڑیوں کا دھواں اڑنا، آسان لفظ میں سماعتی آلودگی۔ کیفے کا دروازہ کھلتے ہی اس نے اپنی سیاہ ہیلز باہر رکھی، آنکھوں پر لگایا نیلی فریم کا چشمہ درست کیا۔ ناک ابھی بھی روئی روئی لگتی تھی، جبکہ وہ تو روئی بھی نہ تھی۔ سینے پر بازو باندھتے گل نے غصے سے ایک سانس خارج کی، آنکھیں نیچے وہ وہیں فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی۔ گل نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ زیادہ دیر برقرار نہ رکھ سکی۔
اکڑے ہوئے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، آنکھیں کھولی اور نخوت سے منہ پھیر لیا۔ اب کہاں جائے؟ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، کوئی بادل نہیں تھا۔ آپ نے مجھ سے اب اپنی چھاؤں بھی چھین لی۔ خدا سے شکوا، اور ایسے شکوے کہ وہ روز ہی کیا کرتی تھی۔ کسی اور کے پاس اپنی خواہشات دیکھ کر وہ خدا سے شکوا کرتی تھی۔ دعا نہیں، دعا یقین کو پختہ کرتی ہے، شکوا ایمان کو گھٹا دیتا ہے۔ ہمیشہ میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ؟ باقی سب کی زندگیاں اتنی مکمل اور آسان ہے، پھر میں ہی کیوں؟ میرے تو ماں باپ بھی چھین لیے، اب بہن بھی چھین گئی، کیا میرے لیے آپ کے خزانوں میں نعمتیں نہیں؟ راستے میں پڑے خالی کوک کے کین کو ہیل کی نوک سے ٹھوکر مار دی۔ وہ اڑتا ہوا سامنے پارکنگ لاٹ میں کھڑی ایک گاڑی سے ٹکرایا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن گل کو سکون نہیں ملا تھا۔ عجیب، گاڑی سے کیوں ٹکرایا؟ سر پر لگتا کسی کے۔ وہ دونوں لڑکیاں کس قدر بے فکر تھی، اور ایک میں ہوں جو 24 میں سے 25 گھنٹے بس ٹینشن میں رہتی ہے۔ یا تو کاش آپ نے مجھے اتنے مسائل نہ دیے ہوتے، یا پھر اتنی اونچی ناک نہ دی ہوتی، ورنہ ابھی بھی میں بھی اس گولڈ ڈگر کی طرح مردوں کو لوٹ کر اپنا گھر چلا رہی ہوتی۔ وہ آگے آئے اور اس کین کو ہاتھ میں لیا۔ نشانہ سامنے تھا، راستہ صاف تھا، کیفے کے ساتھ سینما ہاؤس تھا۔ گل ابھی اس کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی، خالی گندا کین اٹھائے کسی بیچارے کو مارنے کے لیے۔ اسی وقت ہلکی سی ہوا چلی، اس کی نظر گاڑی نے اپنی طرف متبوزل کروائی۔ گاڑی کے ونڈو شلیٹ کے درمیان ایک کاغذ پھنسا تھا، پیلے اور سفید رنگ کا۔ گل نے یہ خیال ترک کرتے وہ گاڑی کسی اور کی ہے تجسس سے ہاتھوں کو مجبور ہوتے۔ کاغذ اٹھا لیا، کوئی کوپن تھا، ماہ ملکہ، دا کوئینز مون کروز شپ۔ ایک ہاتھ میں کین، دوسرے ہاتھ میں کوپن۔ اس کی آنکھیں تیزی سے ایک لفظ کے دوسری طرف سفر کر رہی تھی۔ 7 دن کے لیے ہنی مون پروگرام صرف فارنرز کے لیے، لگژری ٹرپ۔ کوپن کے بالکل اوپر ایک سطر بھی درج تھی، ویئر لکی از ٹیسٹڈ اینڈ لائف از میڈ ایزیئر، جہاں قسمت کو آزمایا جاتا ہے اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ گل کا ماتھا ٹھنکا، تیزی سے پرس کھول کر اندر سے فون نکالا اور اسے ان لاک کیا۔ اس کی بہن کے آخری خط میں دریائے نیل کا ذکر تھا۔ گل نے اس کی تصویر لے رکھی تھی۔ کین اب زمین پر تھا، ایک ہاتھ میں فون اور دوسرے میں کوپن۔ مجھے نائل دیکھنے کا شوق ہے، پانی کا سنگم دیکھنا ہے مجھے۔ تو تم تو کیا آبلہ بھی میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ کیا اسے کوئی سرا مل گیا تھا؟ کیا اس کی بہن اس کروز میں گئی تھی؟ پرسوچ نگاہوں اور تیزی سے چلتے دماغ کے ساتھ اس نے فون میں موجود کانٹیکٹ لسٹ کھولی، ڈی کے ہندسے کو دبایا۔ سب سے اوپر کا ڈیٹیکٹیو کا نمبر تھا۔ اس نے کوپن کی تصویر کھینچتے اس کو بھیجی اور ساتھ ہی ایک میسج ٹائپ کیا۔ وائس نوٹ اسے سخت چڑ تھی۔ مجھے لگتا ہے یاسمین اس میں ضرور ہو گئی ہوگی، 3 ماہ پہلے کی گیسٹ لسٹ میں اس کا نام تو ہوگا نا۔ وہ پرجوش تھی، پر امید تھی روز ہی ہو جایا کرتی تھی، اور جتنی جلدی ہوتی تھی اس سے کئی گنا تیزی سے اداس اور مایوسی کے بادل اسے گھیر لیتے تھے۔ سینے سے فون لگائے اس نے دعا کے لیے سر اٹھایا۔ آسمان پر اب بھی کوئی بادل نہیں تھا۔ بہت دیر یوں ہی خالی نگاہوں سے ساتھ وہ نیلے آسمان کو دیکھتی رہی، اور پھر آہستہ سے فون والا ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ سارا جوش جھاگ کی مانند بیٹھا، چاہتے ہوئے بھی وہ زبان سے کچھ ادا نہ کر سکی۔ گلے جان کی زبان اور دل کو شکوے کرنے کی عادت جو ہو گئی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ پہ کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔